الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 171 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 172 سے آیت نمبر 175 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا اور کہ پکار کو قبول کیا بعد اس کے کہ ان کو زخم بھی لگ چکا تھا۔ للذین احسنوا ومنہم واتقوا اجر عظیم، ان میں سے وہ لوگ جن کو زخم لگ چکا تھا، جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ ان آیات میں یہ پس منظر وہی چل رہا ہے، جنگ احد کے حوالے سے سارا بیان چل رہا تھا۔ یہاں پہ یعنی کہ بظاہر جو جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو زخم لگا، تکلیف پہنچی، نقصان پہنچا، اس کے بعد کی بات ہو رہی کہ اس نقصان پہنچنے کے بعد بھی اس کو اصابہم القرح کہا گیا کہ ان کو زخم لگنے کے باوجود بھی انہوں نے پھر اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، پھر ان کی پکار کو قبول کیا، بھاگے نہیں، دوڑے نہیں، یعنی کہ دل برداشتہ نہیں ہوئے۔ دوبارہ بھی جب پکارا گیا، ان کو بلایا گیا تو اچھے طریقے سے احسان کے ساتھ، اللہ کے تقوی کے ساتھ پھر انہوں نے یعنی کہ کھڑے ہو گئے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا، یہاں پہ خوشخبری سنائی، ان کو اللہ نے تعریفی کلمات ان کے لیے کہے۔ یعنی کہ زندگی کے اندر ایسے مقامات آ جاتے ہیں کہ انسان کو بظاہر شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بظاہر ناکامی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم، بڑے تک دو سے لگے ہوتے ہیں، لیکن اس کے آخر میں اس کا ناکامی ہونی پڑتی ہے، انسان اس ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ پاتا جہاں اس نے سوچ رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہمت نہیں آتا، پھر دوبارہ کھڑا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے شعر بھی ہے کہ گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، ایک شاہ سوار یا تو گھوڑ سوار وہی میدان جنگ میں گرتا ہے، لیکن دوبارہ پھر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، پھر ہمت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو فتح بھی ملتی ہے۔ تو دنیا میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں وقتی طور پہ انسان کو ناکامی دیکھنی پڑتی ہے، لیکن اس ناکامی سے ہمت جو شخص نہ ہارے، دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو، پھر ہمت سے کام لے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کرے گا، بہت بڑا اجر اس کے لیے ہوگا، اور یہ اجر یقیناً کوئی خالی آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کو ملے گا، اس کو اچھا بدلہ ملے گا، اس کی محنت کا اچھا کو صلہ ملے گا۔ اور میں کہا الذین قال لهم الناس، ایسے وہ لوگ جن کے لیے لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ تو تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، ڈرو ان سے، یعنی کہ دوبارہ لڑنے کی کوشش نہ کرو، ساروں نے ایکا کر لیا تمہارے خلاف۔ فزادہم ایمانا، تو ان کے کیا ہوا، ایمان میں مزید ان کے اضافہ ہوا، اور ایمان کے اندر وہ بڑھوتری ہو گئی ان کے، جن کو لوگوں نے ڈرایا کہ تم تو کس طرف جا رہے ہو، لوگ تو تمہارے خلاف بہت اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یہ یعنی کہ تاریخ اس چیز کے اوپر گواہ کہ تاریخ کے اندر ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ جنگ خندق کی طرح اندر اس طرح ہوا تھا کہ سب کے سب قبیلے جمع ہو گئے تھے، یکمش ہو کے جمع ہو کے انہوں نے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یا اس کے علاوہ بھی تاریخ میں علماء مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جنگ احد کے بعد ہی فوراً انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم جنگ بدر میں پھر دوبارہ آمنے سامنے آئیں گے، اس قسم کی باتوں کر کے گئے۔ تو اس کے جواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلایا اپنے صحابہ کو، تو پھر وہ اکٹھے ہوئے، ان کا پیچھا کیا۔ یہ چیزیں باہر تاریخ میں ملتی ہیں، قرآن نے تو یہاں پہ اس کو مجمل رکھا ہے اس بیان کو، لیکن باہر یہاں پہ ایک سبق جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ ان کو ڈرا رہے تھے تو ڈرنے کے ڈرے نہیں لوگوں سے، بلکہ اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ فرمایا وقالوا، کیا انہوں نے کہا حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، نعم الوکیل، و بہترین کارساز ہے، یعنی ہم اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نام پہ کھڑے ہیں، ہمیں کسی کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اور کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ کے حکموں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اس کو کسی کا ڈراوا جو ہے وہ اس کے ارادے کو کمزور نہیں کرتا۔ اور یہاں انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ تم جو مرضی ڈراؤ، ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ سیدھا کرنے والا ہے، سب سے بہترین کارساز وہی ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ واپس لوٹے، وہ فضل، اس کے فضل سے، لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی تکلیف کوئی برائی نہیں پہنچی۔ یعنی کہ یہ واقعہ تب یہ چاہے جنگ خندق سے متعلق ہو جائے، جنگ بدر سے جو بعد میں جنگ بدر ایک اور ہونی تھی، کہ اس جنگ بدر صغریٰ کا نام دیا گیا، علماء اس کو اس نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو کسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کہا کہ دوبارہ ان کو وہ تکلیف نہیں پہنچی۔ جنگ خندق میں بھی اسی طرح ہوا کہ سارے کچھ جمع ہو کے پورے کا پورا جتھا آیا، لیکن بس جو خندق کھودنے کی جو ایک مشقت تھی وہ کی جنگ خندق
تک کھود لی گئی، اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکے، پورے کی پوری فوج لے کے آ گئے، وہ مسلمانوں کا کوئی نہیں بگاڑ سکے، ان کو کوئی دوبارہ وہ تکلیف نہیں پہنچی جنگ عہد میں پہنچی تھی، کوئی زخم اس طرح کا ان کو پھر نہیں لگا، تاریخ اس چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اللہ کا واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضوان، اللہ کے منشاء، اللہ کی مرضی کی، اللہ کی خوشنودی کی، انہوں نے تابعداری کی، پیروی کی، اس راستے پر چلے جو اللہ چاہ رہا تھا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے، یعنی اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود پہ ایسے حالات بنا دیتا ہے، ایسے مواقع پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو پھر وہ تکلیف نہیں پہنچتی۔ اب یہ بات یہ ہے کہ ڈرنا نہیں ہے لوگوں سے، جب اللہ کے نام پر کھڑے ہیں تو پھر اللہ کے حکم کو سامنے رکھا جائے گا، جس حکم پہ جو آیا ہے اسی حکم پہ عمل کرنا ہے، لوگوں کے ڈراوے کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے رہتی۔ اللہ فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان، یہ تو شیطان ہی ہوتا ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے ساتھیوں کو، اپنے جو چیلے چانٹے ہوتے ہیں ان کو ڈراتا ہے یا ان سے ڈراتا ہے، دونوں ترجمے یہاں پہ ہوتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو ان لوگوں سے ڈراتا ہے جو کہ اس کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں، اس کے ولی کو کہا گیا شیطان کے دوست، شیطان کے پیروکار، ان لوگوں سے ڈراتا ہے کہ یہ تو حملہ ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، یا ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو شیطان کے ہی پیروکار ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس کے ڈراووں سے۔ جو مومن ہوتا ہے، اللہ کا حکم کا پیروکار ہوتا ہے، وہ نہیں ڈرتا۔ اب موجودہ دور میں ہم دیکھ لیں تو افغانستان کی بہت بڑی مثال ہے اس چیز کے ہمارے سامنے، اپنے دور میں ہم غور کریں، پرانی تاریخوں میں تو ملتا ہے، وہ سو ملتا ہی ہے، آج کے دور میں بھی دیکھیں تو افغانستان کی مثال ایسی ہمارے سامنے ہے کہ جس کے سامنے امریکہ نے اس کو حملہ ہو رہا تھا، پوری طاقت کے ساتھ حملہ ہو رہا تھا، لیکن وہ نہیں ڈرا۔ ہم جیسے لوگ ڈر گئے، ہم نے یعنی کہ پہلے جو معاملات گزرے ہم ڈر گئے اس سے، لیکن افغانستان نہیں ڈرا، وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح بھی دی۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے آج کے دور میں ہمارے لیے کہ کیسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو یہاں پہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان اپنے ان ساتھیوں کو ڈراتا ہے جو پہلے سے ہی اس کی راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم جس کو دیکھا جائے تو ہم اس وقت شیطان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں، ہم شیطان کے ہی پیروکار بنے ہوئے ہیں، ہمارے نظام، ہمارے معاملات، جو ہماری عملی زندگی ہے وہ شیطانی راستوں پہ چل رہی ہے، ہم بس نام کے مسلمان ہیں، ہمارے عمل جو ہے وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں، مومنوں والے عمل کوئی نہیں ہے۔ تو ہم جیسے لوگ ڈر جاتے ہیں شیطان کے ڈراوے سے، لیکن جو حق پہ کھڑے ہوئے تھے وہ نہیں ڈرے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آجو جو مرضی کر لو، ہم تو کھڑے ہیں اپنے حق کے اوپر، اور وہ نہیں ڈرے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی۔ ہم دیکھیں آج وہ فتح یاب ہیں، آج وہ کامیابی پر ہیں، ان کا جو حملہ آور تھا، دشمن تھا، اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا، چاہے وہ کتنی بڑی طاقت تھا، لیکن وہ نہیں ڈرے۔ تو یہاں پہ یہ بات اللہ نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ ڈراتا ہے اپنے جو ساتھی ہے، یا ان سے ڈراتا ہے یا سب ساتھیوں کو ڈراتا ہے۔ تو جو کہ شیطان کے ساتھی بن کے رہے گا، اس کو پہلے اس کی تابعداری کر رہا ہوگا وہی ڈرے گا اسے، جو اللہ کے منہ پہ چلنے والا وہ نہیں ڈرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے فلا تخافوہم، ان سے ڈرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، خافونی، تم مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ کی پکڑ اس کے اوپر نہ کہیں آ جائے۔ جس کو اللہ کے حکم کے خلاف وہ لوگوں سے ڈرے گا تو وہ سمجھے پھر اللہ سے نہیں ڈرا، لوگوں سے ڈر گیا، وہ اس کے نتیجے میں اس کو پھر سختیاں ہی آئیں گی، وہ کامیابی پھر اس کو نہیں ملے گی۔ آج ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں تو ہم اس وقت سختیوں میں گر رہے ہیں، سختی ہم پر مزید سے مزید آ رہی ہے، جس سے ہم ڈرے بیٹھے ہیں کہ فلانا یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، IMF سے ہم ڈرے بیٹھے ہیں، ورلڈ بینک سے ہم ڈرے بیٹھے ہیں، امریکہ سے ڈرے بیٹھے ہیں، تو وہ کون سا ہمیں کوئی بخش رہے ہیں؟ وہ تنگ پہ ہمارا گہرا تنگ سے تنگ کیے چلے جا رہے ہیں۔ معاشی طور پہ ہمارا جو اس وقت حال ہو گیا ہے یہ ڈر ڈر کے ہوا ہے۔ اور دیکھیں افغانستان جو نہیں ڈرا، اس کی معیشت بھی ترقی کر رہی ہے اس وقت، اس کی کرنسی بھی ہمارے اوپر سے اوپر گئی ہوئی ہے، وہ اس وقت ترقی کی راہ پہ، کیونکہ وہ نہیں ڈرا، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے اللہ کے حکم پر ہی چلے گا، ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھی جائے گی، تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ یہ آج میں نے کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کا ہم نظارہ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے کہ ناممکن چیز قسم کی ممکن ہو جاتی ہے۔ بظاہر ہم دنیا میں دیکھیں تو بڑی طاقت ہے یہ امریکہ کو، بڑی جدید ٹیکنالوجی ہے، افغانستان اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ثابت کر کے دکھایا آج کے دور میں کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ آتی ہے، جو فتح ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ ظاہری اسباب دوسرے نمبر پہ ہیں، پہلے نمبر پہ اللہ کی مدد، اللہ کا توکل ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے سمجھنے لائق یہ چیزیں ہیں ہدایات کے اندر کہ مشکل وقت آئے گا، نقصان بھی ہوگا، لیکن پلٹ کے دوبارہ اللہ کے حکم پر کھڑے ہونا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے ان کو پکارا تو کھڑے ہونے والے کھڑے ہوئے، اور اللہ نے ان کو فتح دی۔ یہاں پہ آج کے دور میں اپنی آنکھوں سے بھی ہم نے دیکھا، جو اللہ کے نام پر کھڑے ہوئے اللہ نے ان کو آج بھی فتح دی، مدد آج بھی اللہ تعالیٰ کی آتی ہے۔ اس طریقے سے علامہ اقبال بھی اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ کر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ہمارے ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہمارا آج بھی مضبوط ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے کچھ میں دکھائے گا، ایسے یعنی کہ معجزات ہمارے سامنے قسم کے ہوں گے، جیسے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور اس طریقے سے یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ افغانستان امریکہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اللہ نے افغانستان کو فتح دے دی، یہ بھی اسی قسم کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو مضبوط کرے، ہم اللہ کے نام پہ ہم
کھڑے ہوں، اس نے توکل کے ساتھ کھڑے ہو، جو اللہ نے کہا ہے حق یہی ہے، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہمت و استطاعت عطا فرمائے، اتنا ہمارے ایمان کے اندر مضبوطی ہمیں عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نام پہ حق کے اوپر کھڑے ہوں اور کسی باطل چیز سے ہم نہ ڈریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔